زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے قومی دن بڑے پروقار طریقے سے مناتی ہیں۔ 14 اگست وہ دن تھا کہ کتنی ماؤں کے ہونٹوں سے اٹھتا دھواں، جب دعا بن گیا خود ہی کرنیں اکٹھی ہوئیں اور ایک دیا بن گیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں۔ کو بکو روشنی پھیلتی ہی گئی، بے ثمر جس قدر تھے شجر، سب کے سب باثمر ہو گئے۔ کہ دو قومی نظریہ تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا گیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنے والے کمال کے دن ہیں، عظمت ذوالجلال کے دن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی پی دیکھنے والے سب ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ جشن آزادی کے حوالے سے آج یہ اسپیشل ہمارا پروگرام ہے اور ہمیشہ کی طرح عرفان اشرف صاحب میرے ساتھ ہیں۔ تو آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں اور یہ ہمارا پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ خوشی کی گھڑیاں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی، میرا پاکستان، آپ کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے سب دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ جی عرفان اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ اچھا عرفان صاحب، ہم جشن آزادی زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے قومی دن بڑے پروقار طریقے سے مناتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں اور ہم اپنے جشن آزادی کو بڑے پیار، بڑے خلوص کے ساتھ، اور اس دن میں ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اور ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے ملک کو بنانے سنوارنے میں جن لوگوں نے کام کیا ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ جشن آزادی کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ 14 اگست وہ دن تھا کہ کتنی ماؤں کے ہونٹوں سے اٹھتا دھواں، جب دعا بن گیا خود ہی کرنیں اکٹھی ہوئیں اور ایک دیا بن گیا۔ کو بکو روشنی پھیلتی ہی گئی، بے ثمر جس قدر تھے شجر، سب کے سب باثمر ہو گئے۔ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں یا دو قومی نظریہ، اس کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سن رکھا ہے کہ دو قومی نظریہ تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا گیا تھا۔ کہ ایک طرف سجدہ کرنے والے تھے، حکم ماننے والے تھے، اور دوسرے حکم عدولی کرنے والے تھے۔ بہرحال یہ چلتا چلتا ہندوستان پاکستان میں بھی پہنچا، اجودن میں جس کا نام پاک پتن رکھا گیا، یعنی پاک لوگوں کی زمین، ایسا پتن جہاں پر پاک لوگ رہتے ہیں، ایسا ملک جہاں پر پاک لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت علامہ محمد اقبال کی وہ جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، شکوہ کیا، اللہ سے گلے کیے اور پھر اس کا جواب دیا۔ اب وہ سارے جواب میں علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس کا اینڈ بڑا کمال کیا، وہ تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اب آپ 14 اگست کو سمجھنے کے لیے آپ 23 مارچ 1940 جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، اس دن ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا، اور وعدہ کیا کیا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اچھا، ابھی ہم نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کریم نے لوح ہمارے ہاتھ میں تھما دی، قلم ہمارے انگلیوں میں تھما دیا، پکڑا دیا اور کہا جاؤ اپنی تقدیر خود لکھ لو۔ اور ہمارے بڑوں نے اس لوح پر اس قلم کے ذریعے پاکستان لکھا تھا، اور پھر 7 سال کے مختصر عرصے میں مسلمانہ نے، ہند نے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ کے نعرے لگا کر پاکستان بنا لیا، اور الحمدللہ ایک آزاد فضا ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عرفان صاحب، یقیناً ہم کہتے ہیں جی کہ
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ آزادی کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اور بدقسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے غلامی میں سانس لیے اور غلامی میں ہی چل بسے۔ ہم لوگ جو ہیں خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اگر غلامی دیکھی تو ہم نے آزادی بھی دیکھی۔ ان کی بہت سی کاوشیں، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بننا ایک معجزہ تھا، جی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بشارت بھائی، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ چلے گئے تھے، اور معجزے کے طور پر چونکہ آپ نے میجک کی بات کی، معجزے کی بات کی، اسی ریفرنس سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ قائد اعظم ایک دن اپنے آرام فرما رہے تھے، اچانک کمرے میں گڑگڑاہٹ ہوئی، اور جب گڑگڑاہٹ ہوئی تو آپ اٹھ بیٹھے، اور اٹھ کر پھر آپ کو لگا کہ نہیں میرا وہم ہے، پھر یہی معاملہ آپ کو عالم کشف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، اور آپ نے انگلش زبان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گو بیک ٹو انڈیا اینڈ لیڈ دا مسلمس آف انڈین مسلم، اور ان کی جا کر قیادت کرو، اور ان کے لیے ایک علیحدہ ہوم لینڈ، وطن اس کو تعمیر کرو۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان آئے اور جد و جہد کی، یہ ایک اس کا اسپرچول پہلو ہے۔ پھر اگر آپ صوفیہ کرام کے بارے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم بہت سارے صوفیہ کرام کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے روشن مستقبل کی باتیں کی ہیں۔ آپ بابا جی یحییٰ، وہ کاجل کوٹھا والے، وہ کہہ گئے کہ پاکستان اللہ نے بنایا اور پاکستان محمد علی نے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان معجزے سے بنا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، یہ جو معجزے سے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ صوفی برکت صاحب قرآن محل والے، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے۔ عریہ مقبول جان اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا سفر ہے اور محمد رسول اللہ تک ضرور پہنچے گا۔ جنرل حمید گل اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا سفر لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کی تکمیل کا نعرہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ہمارے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ پاکستان کے اسپرچول پہلو کی طرف اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ پاکستان کے کوڈ پر غور کیجئے۔ پاکستان کا ڈیجیٹل کوڈ ہے 92۔ اب 92 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حروف اعداد ہیں، یعنی نام کے اعداد ہیں، جیسے 786 بسم اللہ ہے، جیسے حضرت علی پاک کا نام کے اعداد 7 ہیں، جیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے نام کے اعداد 9 ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد 92 ہیں۔ تو پاکستان کا ڈیجیٹل کوڈ 92، اس کے بارے میں آپ کو ایک میریکل معجزہ بتاتا ہوں، اور وہ معجزہ یہ ہے وہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ملک پہلے آزاد ہوتا ہے اس کو کوڈ پہلے دیا جاتا ہے، اور جو بعد میں آزاد ہوتا ہے اس کو کوڈ بعد میں دیا جاتا ہے۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوتا ہے، ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوتا ہے۔ ہندوستان کا ڈیجیٹل کوڈ 91 ہے اور پاکستان کا 92 ہے۔ یہ میریکل، یہ چینج، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ملک آپ سے بعد میں آزاد ہوا تو سیریز کے حساب سے آپ کا کوڈ 91 ہونا چاہیے اور ان کا 92 ہونا چاہیے۔ یہ اچانک چینج کیسے ہو گئی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر، تاریخ وفات 11 سپٹمبر، اور پاکستان بنتا ہے 14 اگست کو۔ آپ کمال کا معجزہ یہ ہے کہ 14 اگست، 11 سپٹمبر اور 25 دسمبر ہر سال ایک ہی دن آتا ہے۔ اس دفعہ منڈے والے دن 14 اگست بھی آئے گی، اس دفعہ 11 سپٹمبر بھی منڈے کو ہوگی، اور اس دفعہ 25 دسمبر بھی منڈے کو ہوگی، اور اگلے سال یہ ٹیوزڈے کو ہوگی،
اور اگلے سال بدھ کو ہوگی. کیا بات, کیا میریکل ہے. تو اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اسپرچویلٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ, کیونکہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے بنا ہے, یہ پاکستان ان کے فیض سے بنا ہے, ان کی دعا سے بنا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے. زبردست. دیکھیں جی, اتنی باتیں آپ نے ہمارے دیکھنے والے نوجوان نسل تک آپ نے یہ باتیں, یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور بہت کم شاید لوگوں نے یہ سنا ہو. جی عرفان صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں, لیکن یہاں ایک چیز جب سوچتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے مسلسل زوال کی طرف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مشارف صاحب, یہ آج کے دور کا پاکستانیوں کا ہاٹ ایشو ہے, برننگ کوسچن ہے. ہمارے بہت سارے موٹیویشنل سپیکر اور بہت سارے لاجک کی دنیا کے لوگ اس ایک فریز کو لے کر, اس ایک نقطے کو لے کر بڑی تنقید کرتے ہیں. جی صوفیہ کرام کہتے ہیں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں, ہم تو تنزلی کی طرف ہیں, ہمارے ملک میں ڈسٹورشن ہے, ڈسٹربنس ہے, اور ہمارے برے حال ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ایک بڑی زبردست بات ہم نے اپنے اساتذہ سے سن رکھی ہے. کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا, اور پھر وہ کعبہ نور ہے, کعبہ اللہ کا گھر ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کعبہ شریف میں کئی ہزار سال تک 360 بت تھے. جی, اب مجھے اس سوال کا لاجک کے دنیا کے لوگ بتائیں کہ کیا وہ 360 بت کعبے کے اندر ہونے کی وجہ سے کعبہ نور نہیں رہا؟ کعبہ کیا اللہ کا گھر نہیں رہا؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ہاں, ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, ایک علی پاک آئے, انہوں نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر کعبہ شریف سے 360 بتوں کو نکالا, اور جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند کر کے کعبے کو بتوں سے پاک کیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, یہ پاکستان ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پاک لوگوں کے رہنے کی زمین ہے, یہ نور ہے. ہاں, اب حالات تھوڑے خراب ہیں, اب یہاں پہ 360 بت ہیں, کہیں برادری کا بت ہے, کہیں لسانیت کا بت ہے, کہیں آوازوں کا بت ہے, کہیں زبانوں کا بت ہے, کہیں پیسے کا بت ہے, کہیں مٹیریلزم کا بت ہے, کہیں کیمونزم کا بت ہے. بے شمار بت یہاں پر کھڑے ہیں, سر اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں یہ نور نہیں ہے. ہاں, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی پاک کا بھیجا ہوا آئے گا, اور انشاءاللہ پاکستان کو ان بتوں سے پاک کرے گا, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. آپ دیکھیے گا, حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنے والے کمال کے دن ہیں, عظمت ذوالجلال کے دن ہیں. اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ سر وہ وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہماری زندگیوں میں آئے گا, یعنی آپ کی زندگی میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. آپ دیکھیے ہوائیں بدل رہی ہیں, ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن, پاکستان کی پولیٹیکل کنڈیشن, پاکستان کی جیوگرافک کنڈیشن, ان تمام چیزوں میں آپ ٹریمنڈس چینج دیکھیں گے, اور آنے والے وقت میں آپ پاکستان کے لیے بہت ساری آسانیاں دیکھیں گے. نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, میں نا امید نہیں سر. زبردست بات کیجیے عرفان اشرف صاحب نے, اور اتنے ڈیپ جا کے ہمیں آپ نے یہ ساری باتیں بتائیں. لیکن قائد اعظم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اپنی آزادی کو اس حساب سے بنائیں, اور آپ کی آزادی کسی کے لیے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تو نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا آپ پیغام دیں؟ مناؤ جشن بہاراں اس اختیات کے ساتھ کہ کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے. بہرحال میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ 14 اگست کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کریے. مثلا ہمارے 14 اگست کو موٹر سائیکل کے اندر سے وہ بانسریاں نکال لیتے ہیں, وہ باجے, وہ شور, وہ لوگوں کو تنگ کرنا, اس سے پرہیز کریے. اپنے گھر پر جھنڈا ضرور لہرائیے, پودا
ضرور لگائیے. اس کے علاوہ اپنے گھروں میں چراغ ضرور جلائیے. ہو سکے تو کسی غریب کو کھانا ضرور کھلائیے. اور پاکستان کی محبت میں کسی ایک ایسے بچے کو ضرور پڑھا دیجئے کہ جو پڑھ نہیں سکتا. اور مجھے فراز یاد آ گئے کہ شکوائے ظلمت شب کرنے سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آئیں مل کر آج عہد کرتے ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو ایمانداری سے ایسی قوم ترتیب دیجئے جو آپ کو بام عروج تک پہنچائے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کسی ایمانداری سے اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیجئے. اگر آپ وکیل ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیجئے. اگر آپ جج ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنیل ہیں، آپ کسی بھی طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے پاکستان کا سوچئے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسان. بہت خوبصورت بات کیجیے آپ نے کہ آج کا دن یہ سوچنے کے لیے ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں، جو جہاں پہ بھی ہے، جو پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ پازیٹیو سوچ لے کے آگے بڑھے. اور انشاءاللہ آنے والا 77واں جو یوم آزادی ہوگا وہ ہم خوشحالی اور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے. آج بڑی خوبصورت باتیں آزادی کے حوالے سے، اور بڑی خوبصورت بات عرفان اشرف صاحب نے کی کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. یقیناً یہ نور پھیلے گا اور یہاں خوشحالی آئے گی. ناظرین، آپ سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. جشن آزادی منائیں اور پاکستان کے لیے پازیٹیو سوچ میں کام کیجیے گا. اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری. الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں.